آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ذی الحج کی 10 تاریخ ہے اور 10، 11، 12 ان 3 تاریخوں کو ایام النحر کہتے ہیں، قربانی کے دن کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پیارا عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ اللہ کو جو نیکی ان 3 دنوں میں زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عمل ان 3 دنوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرا آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام نے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قربانی میں کیا اجر ہے، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ مِنَ الصُّوفِ، فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہے، ہر بال کے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج قربانی دینے والے خوش نصیب ہے، آج قربانی کا دن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گا، جو قربانی دیتا ہے اسے جہنم میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر قربانی دی جاتی ہے زمین کا وہ حصہ بھی قربانی دینے والے کی بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ قربانی دینے والے کی مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت تو لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا گیا، گوشت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگوں میں بانٹ دیا گیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری قربانی مکمل ہوئی ہے۔ لیکن قربان جائے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے، قربانی کا عمل خدا کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جانور کا جسم سے نکلا ہوا خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک قربانی دینے والے کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ ابھی قطرہ خون زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے اتنی تیزی سے، اتنا فاسٹ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا عمل مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں قربانی کا ایک پیغام ہے، قربانی کا ایک مقصد ہے، ایک رسم و رواج کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور ہم جب قربانی کرتے ہیں قربانی سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرنے والا قربانی کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے
کہ اے پاک پروردگار، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی اور بے شک میری موت، یہ تمام کا تمام اللہ کی رضا کے لیے ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے، دنیا کو بتلانے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ ایک مومن کی نماز، ایک مومن کی قربانی، ایک مومن کی ساری زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو قربانی یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، خدا کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بندہ جس اخلاص سے، جس خلوص سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس جذبہ فدائیت سے بندہ جتنی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے قربانی دیتا ہے، یہی دلوں کا تقوی خدا کی بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے۔ تو آج قربانی سے ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، ہر کام میں، ہر عمل میں اخلاص کو پیدا کریں، خلوص کو پیدا کریں۔ اللہ پاک، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے ظاہری عمل کو دیکھتا ہے، اللہ پاک دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ دل میں جیسا خلوص ہوگا، جیسا اخلاص ہوگا، جیسی پاکیزہ نیت ہوگی، اس جذبے کو، اس نیت کے مطابق اللہ پاک ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو قربانی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی مزاج اور طبیعت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرنا سیکھے۔ اسی لیے ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی اسلام کی جو تاریخ ہے، اس سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے، سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ محرم کا آغاز ہوتا ہے، حسین اعظم کی قربانی یاد آ جاتی ہے۔ ذی الحج پر یہ سال ختم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے۔ اسلام قربانی کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف مال کو قربان کرے، اللہ کی رضا کے لیے مال بھی قربان ہو، خواہشات کو بھی قربان کرے، اللہ کی رضا کے لیے اولاد کو قربان کرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی بھی ضرورت پڑی تو خدا کی رضا کے لیے جان کو بھی قربان کرے۔ جان یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے؟ آج کتنے افسوس کے ساتھ، کتنی شرم کے ساتھ آج ہمیں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں لوگ انسانی جان کا احترام کرنا بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک جان کی اہمیت کیا ہے، ایک جان کا مقام کیا ہے؟
اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے جس نے ناحق کسی ایک جان کو قتل کیا، کسی ایک جان کو ہلاک کیا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنے والا، ایک جان کو قتل کرنے والا اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے، اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک جان کی اہمیت ہے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا گواہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں دن دھاڑے قتل و غارت گری کے واقعات، روز بروز قتل و غارت گری کے واقعات۔ حد تو یہ ہو گئی کہ گزشتہ دنوں 15 گھنٹے کے اندر، صرف 15 گھنٹے کے اندر 5 قتل کی واردتیں پیش آئی ہیں۔ 5 قتل کی واردتیں، کہیں اور نہیں، کسی دوسرے ملک کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اپنے ہی ملک، اپنے ہی شہر، اپنی ہی بستی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ 15 گھنٹے کے اندر 5 انسانی جانوں کا قتل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جان کو قتل کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے دنیا کے سارے انسانوں کا قتل کیا ہے۔ لیکن آج اسی قرآن کے ماننے والے، آج اسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کی غلامی کا دم بھرنے والے، آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو چکا ہے، کہ کیسے حالات ہو چکے ہیں، کیسے کیسے معاملات ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، اسی مسجد کے پہلو میں ایک انسان دوسرے انسان کے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گزشتہ جمعہ سے پہلے کی جمعہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے واقعات کہاں ہو رہے ہیں؟ ایسے واقعات ہماری بستیوں میں ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم دین سے کتنے دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کیسی جہالتیں پیدا ہو چکی ہے۔ معمولی باتوں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہے، باہر سے بیوی کا بھائی آ کر اسی بہن بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار استغفر اللہ۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ تو ہم تو سال سے سنے آ رہے ہیں۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جوانوں میں بھی ہوتے ہیں، بوڑھوں میں بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے اختلاف تو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن آج وہی لڑائی جھگڑے پر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے۔ قتل کی اجازت کہاں سے ملی؟ کس نے دی ہے؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو کبھی ہتھیار سے صرف اشارہ کرتا ہے، قتل نہیں کیا، صرف اشارہ کیا، تو اس پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ ہمارے مسلم معاشرے کی حالات ہو چکی ہے۔ روز بروز قتل کی واردتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے دن ایک دن میں 1، 2، 3 قتلیں ہو رہے ہیں۔ آج ہم تمام کو اس پر ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، علماء، واعظین، مبلغین، قائدین، ہر کوئی اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ساری محنتیں رائگاں نظر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر آج میری اور آپ کی، ہر بندے مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے۔ اپنی مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے، برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم صبر کرو، برداشت کرو، اللہ پاک تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔
اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے غصے کو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا سیکھو۔ یہ آج ہمیں اس کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی بہت قلت ہے۔ تمام عیدگاہ کے مصلیان سے گزارش ہے کہ آج ہم قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے پیغام کو بھی اپنائیں، مقصد قربانی کو سمجھے کہ جس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی رغبتوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عید الضحیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اللہ پاک رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، ہماری مزاجوں میں، طبیعتوں میں صبر اور برداشت کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔